اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 26 ہے۔ فرما دیجئے اے اللہ ملک کے مالک، تو جسے چاہے سلطنت دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے، اور جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، ساری بلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کی بادشاہی کا ذکر بیان فرمایا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، جب چاہے جس کو چاہے عطا فرما دے، جب چاہے جس سے چاہے چھین لے۔ اور عزت جو ہے یہ ساری اللہ کے لیے ہے، وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ ملک شام کے، ملک فارس کے اور ملک روم کے فتح ہونے کی خبر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو دی۔ تو یہودی اور منافق لوگ جو ہیں وہ مذاق اڑانے لگے، کہنے لگے کہ کہاں وہ ملک اتنے بڑے بڑے اور محفوظ اور اتنی ان کی فوج، اور کہاں یہ مسلمان کہ یہ ان ملکوں کو فتح کرنے کی بات کرتے ہیں جو اس وقت کی سپر پاور کہلائے جاتے تھے۔ جس طرح آج ہمارے دور میں امریکہ کو سپر پاور کہا جاتا ہے، تو اس وقت فارس اور روم جو ہیں یہ بھی سپر پاور کہلاتے تھے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روم کی اور فارس کی فتح کی خبر دی تو یہودی اور منافق کہنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ چند مٹھی بھر مسلمان ہیں اور وہ اتنے بڑے ملک اور ان کی فتح کی خبر دی جا رہی ہے۔ تو اس وقت جب انہوں نے مذاق اڑایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ رب نے فرمایا کہ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیں کہ سارے ملکوں کی بادشاہت جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے، وہ جسے چاہتا ہے سلطنت عطا فرما دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے وہ چھین لیتا ہے، اور عزت بھی اسی کے لیے ہے، وہ جسے چاہے عطا فرما دے اور جسے چاہے عزت چھین کر اس کو ذلت دے دے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ کائنات کی ہر چیز جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت میں ہے۔ کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، اگر کرے گا بھی تو وہ چند دن کے لیے ہے، اس کے بعد اس کا دعویٰ ختم ہو جائے گا جیسے ہی وہ دنیا سے جائے گا۔ تو یہ دنیا کائنات کی ہر چیز ہمیشہ اللہ کی ہے اور ہمیشہ اللہ ہی کی رہے گی۔ اگر اللہ کسی کو کوئی چیز عطا کرے، حکومت ہو، سلطنت ہو، کوئی عہدہ ہو، تو اس کو اپنے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مولا یہ تیری ہی عطا ہے، میں تو اس قابل نہ تھا۔ تو پھر بندے کو اس عہدے پر رہتے ہوئے ایسے کام کرنے چاہیے کہ جس سے اللہ بھی راضی ہو اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو، اور اس کی نیچے جو رعایا ہے وہ بھی راضی ہے۔ آج جو ہمارے معاشرے میں ہماری حکومتوں کا حال ہے، کوئی بھی حکومت آ جائے ہر بندہ ان سے پریشان ہی نظر آتا ہے۔ تو اس میں ہر حکمران کو سوچنا چاہیے کہ یہ میری رعایا جو ہے، عوام جو ہے، یہ کیوں پریشان ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے دین اسلام کے جو قوانین ہیں ان کو چھوڑ دیا ہے، جو قرآن کے قوانین ہیں ان کو چھوڑ دیا ہے، انگریز کے قانون جو ہیں ان کو اپنا لیا ہے۔ تو جب تک ہم اسلام کی طرف واپس نہیں آئیں گے تب تک یہی حال جو ہے وہ ہمارا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ عز و جل سے دعا ہے اللہ اپنے حبیب کا صدقہ ہم تمام اہل اسلام کو قرآن کی طرف اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ آیت جو ہے یہ عزت کمانے کے لیے بھی بہت اہم ہے۔ جو کوئی شخص چاہتا ہے کہ معاشرے میں
اس کی عزت ہو، گھر میں بار میں اس کی عزت ہو، تو وہ اس آیت کا کثرت سے وظیفہ کرے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گھر میں بھی اور گلی محلے معاشرے میں بھی عزت عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام اہل اسلام کو قرآن اور پیارے محبوب کا فرمان سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چونکہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے، تو اس میں رمضان کے حوالے سے اور روزے کے حوالے سے بھی ہمارے پاس علم ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ روزے تم پر فرض کیے گئے ایمان والوں، اور تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے۔ اگر دیکھا جائے تو ہمارے روزوں میں اور سابقہ امتوں کے روزوں میں بہت فرق ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ رکھا کرتے تھے، چاند کی 13، 14 اور 15 کا۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں دیکھا جائے تو ابن ماجہ میں حدیث سے مبارکہ ہے کہ آپ ہمیشہ روزے سے رہتے تھے، یعنی گرمی ہو یا سردی ہو آپ لگاتار روزے رکھتے تھے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بھی ہمیشہ روزہ رکھتے تھے، کبھی روزہ نہیں چھوڑتے تھے، چاہے وہ گرمی کے دن ہو یا سردی کے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن چھوڑ دیتے تھے۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ مہینے کے شروع میں 3 روزے رکھتے تھے، پھر درمیان میں 3 روزے رکھتے تھے، اور پھر اینڈ پر جا کر 3 روزے رکھتے تھے۔ تو اس طرح آپ کے 9 روزے ایک مہینے میں ہوتے تھے۔ تو یہ مختلف طریقے تھے جو سابقہ امتوں کے اور نبیوں کے روزے تھے، اور ان کے روزوں میں اور ہمارے روزوں میں ایک بہت بڑا فرق یہ بھی ہے کہ ان کا روزہ جو ہے وہ 24 گھنٹے کا ہوتا تھا۔ رات کو مغرب ٹائم افطار کیا، سونے سے پہلے جو کچھ کھانا پینا کھا لیا، اگر سو کر رات کے کسی پہر بھی اٹھے تو اب ان کو حکم نہیں تھا کہ سونے کے بعد اٹھ کر وہ کھائیں، اگلے دن پھر مغرب ٹائم جا کر ہی وہ کھا سکتے تھے۔ لیکن ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی پیدا فرما دی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی برکت سے، اور ایک اور صحابی تھے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے صبح سے لے کر شام تک روزہ رکھا، اور شام سے لے کر صبح سحری تک ساری رات جو ہم کھانا پینا چاہیں ہمیں اجازت ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ہم پر رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری روزے کی مدت جو ہے وہ 24 کی بجائے صبح سے لے کر شام تک کی کر دی۔ تو اگر ہم پھر بھی روزہ نہ رکھیں تو یہ ہماری بدقسمتی ہے، نادانی ہے۔ اللہ ہمیں 5 وقتہ نماز پابندی کے ساتھ اور روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔